بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لڑکی تو ظاہر اصلی تھی، مگر اس خوبصورت اور تخیلاتی سے لباس میں وہ بھی مصنوعی سی لگ رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ کسی تخیلاتی دنیا کی باسی نہیں تھی، وہ اسی ترقی یافتہ اور مادیت پرست دنیا کی مخلوق تھی جہاں چپے چپے پر انسان ہر لمحے ایک نیا فساد برپا کیے رکھتا ہے۔ وہ اپنے ملکوتی حسن اور معصومیت کے ذریعے اس خوبصورت مگر مصنوعی دنیا کا ایک حصہ بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں تھی۔ میں نے فطری نظاروں کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ میں تو فطرت کو اس کی خوشبو، اس کے رنگ، اس کے لمس سے پہچانتا تھا۔ یہ مصنوعی چیزیں کتنی ہی بے عیب سہی مگر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھیں۔ میں نے پنگوڑے میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ناگواری سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ غیر ارادی طور پر میں نے یہ سوال اردو میں کیا تھا۔ لڑکی سفید فام تھی، وہ اپنی خوبصورت آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلاتے ہوئے بولی، مذاق؟ کیسا مذاق؟ یہاں تو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا۔ وہ انگریزی بول رہی تھی۔ اس نے شاید اندازہ کر لیا تھا کہ میں غصے میں پنگوڑے سے اترنے لگا ہوں۔ اس نے غیر محسوس سے انداز میں پنگوڑے سے ذرا دور رکھی ہوئی تپائی نما ایک چیز میں غالباً کسی بٹن کو چھوا۔ پنگوڑے پر ذرا بلندی پر پھیلی ہوئی ایک مستطیل سی جالی جو پنگوڑے کی چھت معلوم ہو رہی تھی، بے آواز طریقے سے نیچے آ گئی اور پنگوڑے سے مل گئی۔ یوں پنگوڑا گویا ایک مستطیل پنجرے میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں اس پنجرے میں بند تھا۔ پنجرا خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، سونے ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن انسان تو انسان، حیوان بھی اس میں بند ہونے کے بعد ایک عجیب سی اہانت محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ شاید میری بات پر ہنسیں اور اسے میرے تخیل کی پرستانی قرار دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چڑیا گھر جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو میں نے پنجرے میں بند ہر چرند پرند اور درندے کی آنکھوں میں پزمردگی اور بے چارگی کے ساتھ ساتھ ایک خوابیدہ احساس اہانت کی بھی جھلک محسوس کی تھی۔ میں اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ پنجرے میں بند تھا۔ میں نے اپنا چہرہ تپتا محسوس کیا۔ خدا نے مجھے ان گنت صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ میں ان میں سے اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ محسوس کرتا تھا۔ اس کے لیے میں نے کہیں اکھاڑوں میں جا کر ڈنٹر نہیں پیلے تھے، باڈی بلڈنگ میں غیر معمولی حد تک جان نہیں کھپائی تھی، جسمانی طاقت اور مضبوطی بڑھانے کے دوسرے طور طریقوں میں بھی بہت زیادہ وقت صرف نہیں کیا تھا۔ جو کچھ بھی کیا تھا شوقیہ حد تک نارمل انداز میں کیا تھا۔ جان بنانے کی تھوڑی بہت کوششیں تو عمر کے کسی نہ کسی حصے میں، خصوصاً نو عمری میں ہی ہر شخص کرتا ہی ہے۔ میں نے بھی کی تھی، لیکن در حقیقت میری غیر معمولی طاقت اور مضبوطی مجھے قدرت کی طرف سے پیدائشی طور پر ہی عطا ہوئی تھی۔ صحیح طور پر اس کا احساس مجھے جوانی میں آ کر ہی ہوا تھا۔ اس طاقت سے میں نے بارہا ناقابل یقین کام کر لیے تھے۔ اس وقت بھی توہین کے احساس نے مجھے مغلوب کیا تو رگوں پہ میں یکدم گویا طوفان سے مچل اٹھے۔ میں نے چاہا کہ بگڑے ہوئے ہاتھی یا بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح اس پوڑے کو توڑ پھوڑ ڈالوں جس میں مجھے ایک حقیر جانور کی طرح قید کر دیا گیا تھا۔ اس کی چوکور سلاخیں دانت کی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے انہیں دبوچ کر پوری قوت صرف کر ڈالی، مگر ایک سلاخ نے بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ اگر وہ دانت کی ہوتی تو شاید تھوڑی بہت مڑ جاتی۔ پھر میں نے اس چھت کو اوپر سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگا ڈالا، جو اوپر سے آ کر ڈھکنے کی طرح پنگوڑے سے جڑ گئی تھی، اور وہ پنگوڑے کی بجائے اس کا چھت بن گیا تھا۔ لیکن میں اس آدھے حصوں کو بھی جنبش نہ دے سکا۔ وہ اس طرح جڑ چکا تھا، اسی طرح جڑا رہا۔ میرے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا، شاید اس وجود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو زور آزمائی کے باعث آگ کی طرح دہکنے لگا تھا۔ لڑکی کچھ اس طرح میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے میری طاقت آزمائی سے محظوظ بھی ہو رہی ہو اور اسے حیرت بھی ہو کہ آخر مجھے اس طرح پنجرے سے زور آزمائی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ وہ ذرا پیچھے کو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پنگوڑا اب جولے بھی نہیں لے رہا تھا، بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ گویا لڑکی کے ہاتھ کے اشاروں پر ہی حرکت کر رہا تھا۔ آخرکار میں نے زور آزمائی ترک کر دی اور دب سے دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ تب وہ تجسس اور معصومیت سے بولی، تم کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے تھے؟ پہلے تم بتاؤ، تم نے مجھے اس پنجرے میں بند کیوں کیا ہے؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔
محض احتیاطاً اس نے سادگی سے جواب دیا، تم بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے، میں نے سوچا جھولے سے نکل کر ادھر ادھر نہ دوڑنے لگو، توڑ پھوڑ نہ مچا دو، کہیں میری ہی گردن نہ توڑ ڈالو۔ میں نے ذرا ٹھنڈا پڑتے ہوئے کہا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی تم جیسی خوبصورت کسی لڑکی کی گردن توڑی ہو، کیا میں شکل سے تمہیں اتنا بد ذوق دکھائی دیتا ہوں؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر نہایت سنجیدگی سے بولی، میں فلسفہ نہیں بگاڑنا چاہتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ کسی کی صورت پر نہیں جانا چاہیے، صورتیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ ویسے بائی دا وے، یہ تم ہوش میں آتے ہی اتنا غصے میں کیوں آ گئے تھے؟ ہم نے تو بے ہوشی کے دوران تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہر طرح سے تمہارے آرام کا خیال رکھا، میں خود ایک خادمہ کی طرح تمہارے پاس موجود رہی، لیکن لگتا یہی تھا کہ اس اچھے سلوک کا تمہاری طرف سے کوئی اچھا صلہ ملنے کی توقع نہیں۔ اچھے صلے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے اس کی نیلی شفاف آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ میرے لیے تو ایک اچھی سی خوبصورت سی مہربان سی مسکراہٹ بھی اچھا صلہ ہو سکتی تھی، میں بڑی قناعت پسند ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی، مگر اس نے صحیح کہا تھا، صورت پر نہیں جانا چاہیے، صورتیں دھوکہ دیتی ہیں۔ اس کی معصوم صورت کے پیچھے بھی ایک لومڑی چھپی بیٹھی تھی۔ مجھے کیا اس پنگوڑے میں لٹانا ضروری تھا؟ میں کیا کوئی بچہ ہوں؟ میں نے اب بھی خفگی سے پوچھا۔ اوہ، وہ مترنم انداز میں ہنسی، تم اسے پنگوڑا سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارا ایک بہت خاص قسم کا بیڈ ہے، اور یہ ایک خصوصی بیڈ روم ہے۔ اس نے ہاتھوں سے چاروں طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کے ساتھ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر ڈالی۔ نیم تاریک آسمان چاروں طرف گنبد کی طرح زمین سے ملا ہوا تھا۔ وہ ایک خاصی وسیع جگہ تھی، کوئی 100 مربع گز پر محیط رہی ہوگی۔ اس کے باوجود وہاں کچھ تنگی کا احساس تھا، شاید اس کی وجہ محض یہ تھی کہ جو خوبصورت نظارہ وہاں سمونے کی کوشش کی گئی تھی وہ فطرت کی وسعتیں مانگتا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس بیڈ روم میں ان لوگوں کو لٹایا جاتا ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن اور اعصاب پر کوئی بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہیں پرویجر P3 کے تحت بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ بے ہوش کرنے کا ایک بہت ہی تیز اور سریع اثر طریقہ ہے۔ کمزور اعصاب کے لوگوں پر اس کے کچھ اثرات رہ جاتے ہیں، انہیں بھی خاص طور پر اس بیڈ روم میں لٹایا جاتا ہے۔ تمہارے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بے پناہ مضبوط اعصاب کے آدمی ہو اور اس حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہو جس سے عام آدمی برین ہیمریج وغیرہ کا شکار ہو کر مر سکتا ہے۔ اس کے باوجود احتیاطاً تمہیں یہاں لٹا دیا گیا۔ یہاں کی فضا میں خاص قسم کے انہیلر گردش کر رہے ہیں۔ میں جو ایک عجیب مسحور کن سی خوشبو محسوس کر رہا تھا، شاید وہ انہی انہیلرز کی تھی۔ لڑکی کہہ رہی تھی، ذہنی اور اعصابی اور جسمانی طور پر خواہ کوئی کتنا ہی تباہ حال ہو، دنیا بھر کی پریشانیوں نے خواہ اسے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہو، لیکن وہ کچھ دیر اس بیڈ روم میں سو کر اٹھے تو بالکل تازہ دم اور حشاش بشاش ہوگا، ہنستا مسکراتا اٹھے گا۔ جاگنے کے بعد بھی وہ جتنی دیر یہاں گزارے گا اس کے مزاج کی تازگی اور خوشگواری میں اضافہ ہی ہوگا، جبکہ نارمل انسان پر اس کے صرف اتنے ہی اثرات ہوں گے جتنے کسی بھی خوبصورت اور صاف ستھرے مقام پر بیٹھنے سے ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ دلکشی سے مسکرائی اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، صرف ایک تم ہو جو اٹھتے ہی اتنے غصے میں آ گئے تھے، لیکن تمہارے بارے میں مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم ایک ٹیڑھے آدمی ہو۔ میں تمہاری طرف سے کسی بھی رد عمل کے لیے تیار تھی، اور اگر میں اٹھتے ہی تم سے اظہار محبت کر دیتا؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکشی سے مسکرائی، میں اس کے لیے بھی تیار تھی۔ اف، میں نے متاسفانہ سے انداز میں گہری سانس لے کر کہا، میں بھی کیسا گدھا ہوں۔ 20ویں صدی کی ایک پری میرے اظہار محبت کی منتظر بیٹھی تھی اور میں احمقوں کی طرح اس پنجرے پر زور آزمائی کرتا رہا۔ جلدی سے اسے کھولو تاکہ میں فوراً اس سنہری پیشکش سے فائدہ اٹھا سکوں، کہیں چند سیکنڈ بعد تمہارے خیالات بدل نہ جائیں۔ آج کل لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اظہار محبت پنجرے میں بیٹھ کر بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ آرام کسی سے مشابہ اپنی نشست پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی، جہاں پنجرہ ہو وہاں محبت کا کیا کام؟ میں نے آہ بھر کر کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو بے حد تازہ دم محسوس کر رہا تھا اور اب میرا موڈ بے حد خوشگوار ہو چکا تھا۔ شاید وہاں کی فضا میں پھیلے ہوئے انہیلرز نے مجھ پر ذرا دیر میں اثر کیا تھا۔ وہ قدرے
شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، تم کہہ رہے تھے آج کل کی لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بہت تجربہ ہے تمہیں آج کل کی لڑکیوں کا۔ نہیں، تجربہ تو کچھ ایسا خاص نہیں، ایسے ہی ذرا تم پر روب ڈال رہا تھا تجربہ کاری کا۔ میں نے مسکین سی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ پنجرا نہیں کھولنا ہے تو مت کھولو، ویسے ہی انکار کر دو، باتوں میں ٹالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ وہ میرا سوال ان سنا کرتے ہوئے بولی، ویسے بتاؤ تو صحیح، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا؟ مجھے اپنے آپ کو پنگوڑے میں لیٹا دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ میں نے دیانت داری سے بتایا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کوئی مذاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر یہ سچ مچ کا پنگوڑا ہی ہوتا اور ہم نے تمہیں بچہ فرد کر لیا ہوتا تب بھی اس میں برا منانے کی کیا بات تھی؟ شیریں لہجے میں بولی، اس دنیا میں 90% انسان ذہنی طور پر بچے ہی ہیں اور انہوں نے اس دنیا کو تہس نہس کر رکھا ہے، ہر طرف غلاظت، افراتفری اور خون ریزی پھیلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو بدصورت بنا دیا ہے، وہ کسی چیز کو خوبصورت نہیں رہنے دیتے۔ اسی لیے تو ہم نے دنیا پر ذہین اور بالغ نظر لوگوں کی حکمرانی قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، خواہ اس کے لیے باقی 90% کا صفایا کرنا پڑے۔ میں نے نیم احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس بے پرواہی میں بلا کی صفاقی تھی۔ اب دنیا کی بلائی اسی میں ہے کہ اس 90% کچرے کا صفایا کر دیا جائے یا پھر انہیں روبوٹس کی طرح حکم پر چلنا سکھایا جائے، ورنہ دنیا ایک بھیانک انجام سے دوچار ہو جائے گی۔ دنیا تو مجھے تم جیسے 10% لوگوں کے ہاتھوں بھی کسی اچھے انجام سے دوچار ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، عجب بد نصیب سیارہ ہے یہ، کرۂ ارض بھی نہیں، اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے؟ ہر وقت طرح طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں تختہ مشق بنا رہتا ہے۔ وہ اپنے خوبصورت سر کو خفیف سا جھٹکا دیتے ہوئے بولی، خیر یہ باتیں میرے کرنے کی نہیں ہیں، تم نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں کہ تم کہاں ہو۔ میں نے اب پریکٹس شروع کر دی ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد یہ سوال نہ کیا کروں۔ پچھلی مرتبہ ہوش میں آنے کے بعد سوال کیا تھا تو وہ صورت حرام اینن قریب بیٹھا تھا، اس نے مضحکہ سا اڑایا تھا کہ ہر کوئی ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال یہی کرتا ہے، میں کہاں ہوں؟ مجھے اپنا مضحکہ اڑوانا بالکل پسند نہیں، میں اس معاملے میں بہت حساس ہوں، بہت جلد برا منا جاتا ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ میں نے کہا، ویسے اگر تم خود ہی بتا دو کہ میں کہاں ہوں تو میں خاصا شکر گزار ہوں گا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی ہے کہ میں ریڈ ڈاٹ کے کسی ٹھکانے پر ہوں، بس تو پھر اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ قدرے حیرت سے بولی، میرا مطلب تھا کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے پچھلی مرتبہ لایا گیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تمہیں پچھلی مرتبہ کہاں لے جایا گیا تھا، وہ سادگی سے بولی۔ پچھلی مرتبہ مجھے اغوا کیا گیا تو میں لاہور میں تھا، چنانچہ جب ریڈ ڈاٹ کے ٹھکانے پر میری آنکھ کھلی تو میں نے فرض کر لیا تھا کہ وہ لاہور کی ہی حدود میں غالباً کہیں زیر زمین واقع ہوگا۔ میں نے بتایا، مجھے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس بار مجھے اغوا کیا گیا تو میں اسلام آباد سے چند میل دور تھا، چنانچہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جگہ اسلام آباد ہی کے آس پاس کہیں ہوگی۔ میں نے خیال ظاہر کیا، یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ انجان بننا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے، جب معلومات کا اظہار کرنے پر آتے ہو تو تمہیں یہ تک معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے بیڈ رومز میں کیا ہو رہا ہے، اور جب انجان بننے پر آتے ہو تو تمہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ تمہارے ناک کے نیچے تمہارا منہ ہے یا دم۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جل کیوں رہے ہو؟ ضروری تو نہیں کہ تمہیں ہر بات ہی معلوم ہو، اور معلوم ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا، میں کم از کم تمہارا نام تو معلوم کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ وہ قدرے گرم جوشی سے بولی، میرا نام فیونا ہے۔ فیونا؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا تم لیونا کی بہن ہو؟ مجھے پہلی بار ریڈ ڈاٹ کے جس ٹھکانے پر لے جایا گیا تھا وہاں میری میزبانی کے فرائض انجام دینے والی لڑکی کا نام لیونا تھا۔ شخصیت کے لحاظ سے بھی لیونا اس لڑکی سے کچھ ملتی جلتی سی چیز تھی، تاہم وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اس نے پریوں وغیرہ جیسا کوئی روپ بھی دھارا ہوا نہیں تھا۔ اس کا حلیہ اور وضع کا تھا تو لیڈی ڈاکٹروں یا لیبارٹری میں کام کرنے والی خواتین سے کچھ ملتی جلتی تھیں، تاہم اس میں شک نہیں تھا کہ وہ بھی بلاک ہی
پرکشش ایکٹر تھی، عمر میں فیونا سے کچھ بڑی معلوم ہوتی تھی۔ لیونا، لڑکی نے حیرت سے دہرایا اور اس کی خوبصورت پیشانی پر ہلکی سی شکنیں ابھر آئیں۔ میں کسی لیونا کو نہیں جانتی۔ پھر وہی انجان بننے کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، خیر بھاڑ میں ڈالو لیونا کو، جب تم سامنے ہو تو مجھے لیونا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہی ہے تم اسے نہیں جانتی۔ یہ بتاؤ مجھے کب تک طوطے کی طرح اس پنجرے میں بند رکھنے کا ارادہ ہے؟ نیز یہ مسکین طوطا بھوکا بھی ہے، اسے کوئی چوری وغیرہ ڈالنے کا پروگرام ہے یا نہیں؟ اگر تم اب غصے میں نہ آنے اور ایک مہذب انسان کا سا رویہ اختیار کرنے کا وعدہ کرو تو میں ابھی اس بیڈ کا حفاظتی جنگلہ کھول دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تپائی نما چیز سے چپٹی اور لمبوتری سی ایک پٹی اٹھا لی جو تپائی کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس پر چند چمکیلے سے خانے بنے ہوئے تھے۔ سرسری نظر میں وہ کوئی انتہائی جدید قسم کا ریموٹ کنٹرول یا پھر کیلکولیٹر معلوم ہوتا تھا۔ اسے ہاتھ میں لیے وہ منتظر سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، دیکھ کیا رہی ہو؟ مجھے فوراً باہر نکالو، تم مجھے دنیا کا مہذب ترین انسان پاؤ گی، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ وہ مسکرائی اور اس مسکراہٹ سے نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کچھ دیر کے لیے مجھے اس پنجرے میں بند رکھا جانا شاید کسی نفسیاتی سبق کا ایک حصہ تھا۔ شاید اس کا مقصد مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلانا تھا۔ بے پناہ جسمانی طاقت اور دولت کی طاقت کو دنیا میں بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ کسی کے پاس ان دونوں میں سے ایک طاقت بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں طاقتیں ہوں وہ تو شاید کبھی کبھی دنیا کو فتح کر لینے کے خواب دیکھتا ہو۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن میرے بارے میں کوئی فرض کر سکتا تھا کہ میں بھی اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہوں گا۔ شاید قدم قدم پر میری یہی خوش فہمی دور کی جاتی تھی۔ مجھے بتایا جاتا تھا کہ بعض طاقتیں بعض طاقتوں کے سامنے قطعی حقیر ہوتی ہیں۔ ہر مچھلی کو نگلنے کے لیے دریا میں اس سے بڑی مچھلیاں بلکہ مگرمچھ موجود ہیں۔ فیونا ایک لمحے پرخیال انداز میں میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول نما پٹی پر ایک چمکتے خانے کو انگلی سے چھوا اور آدھا حصہ جنگلے دار سا حصہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ میں نے بے تابی سے باہر آ کر یوں سن کی سانس لی، گویا اب تک میں کسی صندوق میں بند تھا۔ فیونا میرے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ بے پناہ محتاط بھی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر ہی تھی اور وہ پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بچپن میں پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں پڑھ کر جو تصور میرے ذہن میں ابھرتا تھا وہ اب تک ذہن کی لائبریری کے کسی تاریک گوشے میں محفوظ تھا۔ سروقد فیونا واقعی اس تصور پر پوری اترتی تھی۔ میں اس کے مقابل کھڑا ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس کے رخساروں پر سرخی کچھ بڑھ گئی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اسے شرمانا بھی آتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے خمار آلود سی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ تمہارے حسن کو آنکھوں میں سمونے کے لیے یہاں روشنی کم ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر ارد گرد دیکھا۔ کیا یہاں ہمیشہ اسی طرح نیم تاریکی سی رہتی ہے؟ نہیں، یہاں خزاں، بہار، برسات، گرمی، سردی، ڈلتی شام، چڑھتا دن، گرجی کے ہر موسم اور ہر وقت کا ساتھ سما رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں شاید غیر ارادی طور پر فخر سا جھلک آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پٹی پر ایک اور چمکیلے خانے کو چھوا۔ اس طویل و عریض جگہ پر دن کا اجالا پھیل گیا، ٹمٹماتے ستارے غائب ہو گئے، آسمان نیلا ہو گیا، سورج نظر نہیں آ رہا تھا مگر چاروں طرف کی سی روشنی پھیل گئی۔ سورج کو ابھی رہنے دیتے ہیں ورنہ یہاں کچھ گرمی سی ہو جائے گی، وہ میری طرف دیکھ کر بولی، یعنی وہ چاہتی تو سورج بھی نکال سکتی تھی۔ روشنی پھیلی تو فیونا کی خوبصورتی کچھ اور اجاگر ہو گئی، لیکن ماحول کچھ پھیکا سا پڑ گیا، اس کا تسنہ کچھ نمایاں ہو گیا۔ میں ٹہلنے کے سے انداز میں ایک طرف چلنے لگا، فیونا میرے ساتھ تھی۔ میں نالے کے کنارے ایک صاف ستھرے مرمری پتھر پر جا بیٹھا، فیونا میرے سامنے دوسرے پتھر پر آن بیٹھی۔ نالے کی تہہ میں صاف ستھرے پتھروں پر کچھووں کا ایک جوڑا بھی بیٹھا تھا۔ پانی اور پتھر تو اصلی تھے مگر مجھے گمان گزرا کہ شاید کچھووں کا جوڑا مصنوعی ہو۔ میرا خیال غلط نکلا، کچھووں کو شاید ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا اور وہ گویا کچھ برا منا کر پانی کے نیچے تیرتے ہوئے کچھ دور چلے گئے۔ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس عجائب گھر کا دروازہ کہاں ہے؟ کیوں کیا بھاگنے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرائی۔ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کی قید سے بھاگ نہیں سکتا تو وہ اس قسم کے سوالات سے محظوظ ہوتا ہے۔
اس حسین اور رومانٹک ماحول سے بھاگنے کو کس بدبخت کا دل چاہے گا؟ میں نے والہانہ لہجے میں کہا۔ یہاں تم ہو، یہ حسین اور جمیل کچھوے ہیں، یہ ٹیکنی کلر پھول ہیں، یہاں بلا کس چیز کی کمی ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، بس یہ بتا دو کھانا کب ملے گا اور مینیو میں کیا ہے؟ تمہیں واقعی بھوک لگی ہے؟ تو کیا تمہارے خیال میں مذاق کر رہا ہوں؟ یہ نہایت سنجیدہ بلکہ سنگین موضوع ہے، میں نے جواب دیا۔ تب وہ اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ یوں تو چاروں طرف ہی وہ نام و نہاد آسمان زمین سے مل رہا تھا، لیکن فیونا شاید ایک خاص حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں کھجور کا ایک تنہا درخت اداس سا کھڑا تھا۔ اس درخت کے قریب سے گزرتے وقت فیونا نے ایک بار پھر اس ریموٹ کنٹرول نما چیز کو استعمال کیا اور زمین سے ملے ہوئے آسمان میں ایک شگاف سا پیدا ہو گیا۔ برف سے بنے ہوئے گھروں میں آمد و رفت کے لیے اسی قسم کا دروازہ ہوتا ہے، لیکن یہ دروازہ ذرا بڑا تھا۔ مجھ جیسا دراز قد شخص بھی نہایت آسانی سے اس سے گزر سکتا تھا۔ فیونا کے پیچھے پیچھے اس محرابی دروازے سے گزرنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو عقب میں صرف ایک سیاہ دیوار تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم ایک طویل راہداری میں کھڑے تھے۔ اس قسم کی راہداری کسی بھی عمارت میں ہو سکتی تھی،